قرآن کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی معجزے کا ذکر کیا ہے. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک، 90 سے لے کر 93 تک اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے بیان کر رہا ہے. معجزات نہیں بیان کر رہا ہے، معجزات کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک اللہ کہتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اور مشرک، یہ مکہ کے کافر اور مشرک کہتے ہیں، وقالوا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے زمین سے کوئی چشمہ بہا کر دکھائے. کیوں مانگ کی انہوں نے؟ یہ اس لیے مانگ کی کیونکہ جہاں یہ آیت نازل ہو رہی ہے وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پانی بہت 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 بڑی نعمت ہے. اگر وہاں پر کوئی شخص اپنے انگلی کے اشارے سے زمین کی طرف انگلی کا اشارہ کرے، ہاتھ کا اشارہ کرے اور ایسی ریگستانی زمین میں سے چشمہ پھوٹ نکلے، واقعی یہ بڑا ہی چمتکاری کام اور ایک میراکل ہوتا، ایک معجزہ ہوتا، ایک کرامت ہوتی. تو انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے تو ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے اس ریگستانی زمین سے کوئی چشمہ ابال کر نہ دکھاؤ. آیت نمبر 90. آیت نمبر 91 میں اللہ کہتا ہے او تکون لک جنت من نخیل وعنب. یا پھر یہ کافر اور مشرک لوگ یہ بھی مانگ کر رہے ہیں، یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے کہ یا پھر آپ کے پاس آپ کا خود کا باغ ہو، گارڈن ہو، باغ ہو، کائے کا؟ کھجور کا اور انگور کا. آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھجور اور انگور کا باغ نہیں تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. کہتے تھے جس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیا کا، جو دنیا میں سرخرو کامیاب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے دنیا کے اعتبار سے، ہم اس پر ایمان کیوں لائیں؟ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کے پاس آپ کا خود کا باغ ہو، کھجور اور انگوروں کا گارڈن ہو، کھجور اور انگوروں کا. فتفجر الانہار خلالا تفجیرا. اور اسی کھجور اور انگور کے باغ میں آپ نہر بہا کر دکھائیں، نہر، جھرنا، نہر بہ رہی ہو، اس کے اندر نہریں بہ رہی ہو، آپ کا ہی باغ ہو کھجور انگور کا، اس میں نہریں بہ رہی ہو، آپ بہا کر دکھائیں، تب جا کے ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. یا پھر تیسری مانگ کافر و مشرکوں کی، کیا یہ سب معجزات ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ خرق عادت امور ہے، غیر معمولی واقعات ہیں جو کبھی ہوتے نہیں ہیں. ہاتھ کا اشارہ کرنے سے بنجر زمین، ریگستانی زمین میں سے کوئی چشمہ پھوٹنے والا نہیں ہے. خود کا باغ ہو، گارڈن ہو، کھجور اور انگوروں سے لہلاتا ہوا، بھرا ہوا، لبالب، اور اس میں نہر بہا کر دکھائے، یہ غیر معمولی واقعات ہے. اس کے لیے کوئی سبب نہیں ہے جو خود بخود ہو جائے، یہ ما فوق الاسباب والا واقعہ ہے. تو کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ اے نبی، اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو ہم ایمان لے آئیں گے اس شرط پر کہ تم ہمارے آگے یہ معجزات کر کے دکھاؤ.
दो मांगे उन्होंने की कि एक जमीन से चश्मा बहाकर दिखाओ, दूसरा कहा कि तुम्हारा खुद का बाग हो जिसमें खुद तुम नहर बहाकर दिखाओ, उस नहर की वजह से वो बाग फले और फूले, बारिश पर वो मुनहसिर ना हो। तीसरा, या फिर आप आसमान पर चढ़कर दिखाओ, और तुस्कुत समा कमा ज़अमत अलैना किस्फा, नहीं, वो कहते हैं या फिर हम पर आसमान को गिराकर दिखाओ, टुकड़े टुकड़े करके, जैसा कि तुम्हारा गुमान है। बार बार ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें दावा करते हो कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा, आसमान से अजाब आएगा। जिस तरह तुम दावा करते हो, तो जिस तरह तुम्हारा गुमान है, उसी तरह आज हम पर आसमान से अजाब नाजिल करके दिखाओ। ये जो बादल है इसको टुकड़े टुकड़े करके हम पर गिरा के दिखाओ। जाहिर सी बात ये भी गैर मामूली वाक़या है, मा फौकुल असबाब वाला वाक़या है। औ तअतिय बिल्लाह, या फिर अल्लाह को ही हमारे सामने लाकर हाजिर कर दो, वही मलाइका और फरिश्ते भी उसके साथ में हो, कबीला हमारे सामने खड़े हो, अल्लाह और उसके फरिश्ते हमारे सामने खड़े हो, तब जाके हम आप पर ईमान लाएंगे, वरना आप पर ईमान नहीं लाएंगे। चौथी मांग कर रहे हैं, और यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, बहुत बड़ी मांग कर ली। कहा या फिर तुम्हारे पास तुम्हारा सोने से बना हुआ घर हो, गोल्ड से बना हुआ घर हो। चौथी मांग क्या है? ऐसा घर हो तुम्हारे पास जो खालिस सोने से बना हुआ हो। औ तरक़ा फ़िस समा, ये सब कुछ नहीं कर सकते तो ये करो, हमारे सामने आसमान पर चढ़कर दिखाओ, हमारे सामने आसमान पर चढ़कर दिखाओ। वलम नुअमिन ली रुक़य्यिक, अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आपने चढ़कर भी दिखाया तब भी हम आप पर ईमान नहीं लाने वाले। तुम्हारे चढ़ते हुए को आंखों से देखने के बावजूद भी हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात मशहूर कर दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, तो जादू के असर से हो सकता है कोई शख्स चढ़ता हुआ नजर आए, तो कहते हैं कि हो सकता है आप आसमान पर चढ़ते हमें नजर आए, तब भी हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊह, यहां तक के आप हम पर कोई किताब आसमान से ले आओ या नाजिल करके दिखाओ, आसमान से किताब उतर रही हो, हमें ऐसे दिखाओ। और सिर्फ किताब भी ना हो सकता आंखों का धोखा हो, बज़ाहिर किताब तो दिख रही है, शायद किताब ना हो, कि जादूगरी में ये भी मुमकिन है। नक़रऊह, हम खुद उसको किताब को हाथ में ले और पढ़ कर देखें कि हकीकी है, आसमान से किताब नाजिल हो, ऊपर से नीचे उतरे और हम उसको पकड़े, छुए और उसको पढ़ कर देखें, तब जाके हम आप पर ईमान लाएंगे। कितने मौजूदात मांगे? एक, जमीन से नहर बहाकर दिखाओ। दूसरा, कहा तुम्हारा खुद का बाग हो जिसमें खुद तुम नहर बहाकर दिखाओ, बाग नहर की बुनियाद पर हो। तीन, आसमान को हम पर टुकड़े टुकड़े करके गिरा के दिखाओ। या फिर चौथा, अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ला हाजिर करो ताकि हम खुद देख लें। पांचवा, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का सोने का घर हो, सोने से बना हुआ, गोल्ड से बना हुआ घर हो। छठा, हमारे सामने आसमान पर चढ़कर दिखाओ। नहीं, चढ़ना काफी नहीं है, सातवां, किताब को नाजिल होते हुए दिखाओ। सिर्फ किताब का नाजिल होना काफी नहीं है, आठवां, हम उस किताब को पढ़ भी ले। 8 मौजिज़ात तलब किए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसने? उस जमाने के काफिर और मुशरिकों ने कहा अगर ये आप कर सको तो हम आपको नबी मान लेंगे। आगे अल्लाह कहता है, जवाब देता है, कुल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, आप ऐलान कीजिए, सुबहान रब्बी, मेरा रब बहुत पाक है। क्यों कहा? वाकई बेशक कुरान का एक एक लफ्ज हमारे अकीदे को सुधारता है, हमारी तौहीद को बढ़ाता है, हमारे दिलो दिमाग और जहन में जो शिरकिया अकायद है उनका रद्द बलीग करता है।
انہیں چھانٹ چھانٹ کر نکالتا ہے. دیکھیے کیا لفظ ہے, کتنا پیارا لفظ ہے. قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے سبحان ربی, میرا رب بہت پاک ہے. کیوں اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان کی گئی؟ کیونکہ یہ جتنے کام ہیں, یہ جتنے امور ہیں, یہ ما فوق الاسباب کے ہیں, اور ما فوق الاسباب کے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر یہ کام میں اپنی مرضی سے کرنے لگوں تو گویا کہ میں خدا ہوا. میرا رب ایسے شرک سے پاک ہے, ایسے ایک اور خدا سے پاک ہے. میرا رب ایک ہی ہے, ایک ہی الہ ہے, ایک ہی معبود ہے. اگر ایسے کام میں خود سے کرنے لگ جاؤں تو گویا کہ ایک اور الہ, ایک اور معبود بن جاؤں گا. کیا زبردست عقیدہ دے رہا ہے قرآن کہ نبی بھی خود چاہ کر ایسی کوئی کرامت, ایسا کوئی معجزہ چاہ کر نہیں دکھا سکتے, نہیں دکھانا چاہتے, نہیں دکھا سکتے. اگر خود سے انسان ایسے کام کرنے لگ جائے ماں فوق الاسباب کے تحت, اسباب کے اوپر سے, اسباب کے باہر سے, تو گویا کہ یہ الہ کی صفت ہے, معبود کی صفت ہے. تو آپ وسلم کہتے ہیں یہ میری صفت نہیں ہو سکتی, اللہ کی صفت ہے. میرا رب ایسے عقائد سے, ایسی مانگ اور ایسے ڈیمانڈ سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت پاک ہے, ایسے شرک سے پاک ہے. حل کنتم الا بشر رسولا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں تو صرف اور صرف ایک بشر ہوں, انسان ہوں اور ایک رسول ہوں. انسان تو ہوں, مگر تم میں اور مجھ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ میں ایک رسول ہوں جو تم نہیں ہو. میری فضیلت تم پر یہ ہے کہ میں رسول ہوں, تم رسول نہیں ہو. میرے پاس روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام آتے, تمہارے پاس نہیں آتے. میری ڈیزگنیشن, میری پوسٹ بڑی ہے, پوری کائنات میں سب سے بڑی ہے, تمہارے پاس وہ پوسٹ نہیں ہے. آپ کہو کہ میں ایک انسان ہوں اور رسول ہوں. گویا کہ یہ معجزات میں نہیں دکھا سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. یہ میں خود سے یہ ساری مانگیں تمہاری پوری نہیں کر سکتا. قرآن کی اس آیت سے کیا یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس زمانے کے کافروں مشرکوں کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا, کوئی کرامت نہیں دکھائی؟ نہیں, دکھائی ہے, دکھائی ہے. ایسے ایسے معجزات دکھائے ہیں کہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے. بہت سارے لوگ آپ سب معجزات کو دیکھ کر ایمان بھی لائے, لیکن نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ معجزات میری طرف سے ہیں, میں نے انہیں کیا. بالکل اسی طرح جس طرح سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی معجزہ دکھاتے, کوڑی برس کے مریض پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا کوڑی, اس کی سفیدی دور ہو جاتی. مردے کو کہتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا. جتنے معجزات عیسیٰ علیہ السلام دکھاتے تو آخر میں کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, میرے حکم سے نہیں. اسی طرح نبی بھی, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے معجزات دکھائے اللہ کی مرضی سے دکھائے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے کیا, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اس کو ظاہر نہیں کیا. آئیے احادیث مبارکہ سے چند واقعات, چند معجزات ہم دیکھتے ہیں تاکہ نبی کی شان ہمیں معلوم ہو کہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ایسے زبردست معجزات پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ید مبارک سے ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ واقعی بالکل حیرت انگیز واقعات ہیں. دل اشعش کرتا ہے, حیرت کرتا ہے.